بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ رشوت لینا ایسا گناہ ہے جیسے کفر سے قریب تر کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ لوگوں میں رشوت لینے دینے اور دلوانے کا طریقہ بالکل عام ہو گیا ہے، جو کام کروانے کا ایک حرام اور ناجائز طریقہ ہے۔ جو احکام اہل غرض لوگوں سے تحائف اور ہدیہ لیتے ہیں وہ خائن ہیں۔ ایک حدیث میں ہے لوگ لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں اور ان کی حالت یہ ہے کہ ان کا کھانا یعنی غذا اور ان کا لباس حرام ہے، یعنی حرام مال سے لیا اور تیار کیا ہوا، لہٰذا وہ بھی حرام ہے۔ پھر ایسے لوگوں کی دعائیں کیوں کر قبول ہو سکتی ہیں؟ تو دعائیں ان کی تو عبادت کی مقبولیت میں بھی خطرہ ہے۔ اس طرح سود لینے اور دینے پر بڑی سختی آئی ہے، کیونکہ یہ بڑا زبردست گناہ ہے۔ لیکن افسوس کہ آج کل عام ہو گیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ سود کھانے والے اور سود کھلانے والے یعنی لینے والے اور دینے والے دونوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ استغفر اللہ۔ سود خوری کو اگر 73 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو اس کے ادنیٰ ترین حصہ کا اتنا بڑا گناہ ہے جیسے کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ استغفر اللہ۔ عبداللہ بن کی روایت میں ہے کہ سود سے 1 روپیہ حاصل کرنے کا گناہ 36 مرتبہ زنا سے بھی زیادہ ہے۔ قیامت کی آمد سے پہلے سود، شراب اور زنا بکثرت رائج ہو جائے گی، یعنی کہ پھیل جائے گی، یعنی ان گناہوں کا برملا کرنا اس قدر عام ہو جائے گا کہ دوسرے معنوں میں ان کو گناہ ہی نہ سمجھا جاتا ہو، بلکہ یہ افعال مباح اور جائز سمجھے جائیں گے۔ اگر عقیدہ اور نیت کے اعتبار سے نہیں تو عمل اور صورت ہی کے اعتبار سے صحیح۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ کوئی شخص سود اور سودی کاروبار میں شرکت سے محفوظ نہیں رہے گا۔ اگر خود نہیں کھائے گا اور نہ کھلائے گا اور کھانے کھلانے والے کے درمیان واسطہ نہیں بنے گا تو کم از کم سود کا خبر ضرور اس تک پہنچے گا۔ استغفر اللہ۔ یعنی اس کے اثرات سے محفوظ رہے گا۔ موجودہ حالات مبینہ اس قسم کے ہو چکے ہیں، بڑی سخت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں۔